بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی مہینے کی فضیلت اور اہم تاریخی واقعات۔ اس ماہ میں لاتعداد تاریخی واقعات رونما ہوئے تھے، جن میں سے چند بیان کروں گی۔ اس سے پہلے اس ماہ کا تعارف کرا دوں۔ ربیع الثانی اسلامی مہینے کا چوتھا قمری مہینہ ہے، نمبر 4 پر آتا ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی برکت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس ماہ کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اس ماہ میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں، اور ثانی کے معنی ہیں دوسرا، تو ربیع ثانی کا معنی ہوا دوسرا موسم بہار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ موسم بہار 2 زمانوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تو ابتدائی زمانہ جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اور دوسرا وہ زمانہ جس میں پھل پک جاتے ہیں، پھل پکتے ہیں۔ پہلے زمانے کو ربیع الاول یعنی پہلا موسم بہار کہتے ہیں، اور دوسرے زمانے کو ربیع الثانی یعنی کہ دوسرا موسم بہار کہتے ہیں۔ جب ان قمری مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو اس وقت بہار کے یہی موسم تھے، تو اس لیے بعد میں بھی ان مہینوں کے یہی نام پڑ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ربیع کا لفظ ارتبا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں موسم بہار میں قیام کرنا۔ چونکہ عرب کے لوگ ربیع الاول اور ربیع الثانی ان 2 مہینوں میں سفر کرنے کے بجائے موسم بہار گزارنے کی غرض سے گھروں میں ہی رہتے تھے، یعنی کہ دور دراز سفر نہیں کرتے تھے، بس گھروں میں رہتے تھے یا گھروں کے آس پاس ہی آتے جاتے تھے، دور سفر نہیں کرتے تھے، تاکہ وہ ان دونوں موسموں کا، دونوں مہینوں کے موسموں کو انجوائے کر سکیں اور ان کی بہار کو انجوائے کر سکیں اور ان کا لطف اٹھا سکیں۔ اور ان دونوں مہینوں کو ربیعین بھی کہتے ہیں اور 2 ربیع بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چونکہ دوسرا مہینہ موسم بہار کے آخر میں پڑا تھا، تو اس لیے اس کو ربیع الآخر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اس کو کچھ لوگ ربیع ثانی کہتے ہیں، کچھ لوگ ربیع الآخر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب میں اس ماہ کے چند تاریخی واقعات بیان کرتی ہوں۔ اس سے پہلے میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھول چک ہو جائے تو اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک بے شک۔ 3 ربیع ثانی سن 71 یا 72، 3 ربیع ثانی ہجری 71 یا 72 ہجری میں، ظالم حجاج بن یوسف جو کہ بہت ظالم انسان تھا، اس نے کعبہ مکرمہ پر آگ پھینکی تھی، سنگ باری کی تھی، جس سے خانہ کعبہ جل گیا تھا، جبکہ اس وقت خانہ کعبہ میں حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے یا عبادت کر رہے تھے، تو وہ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ اس پر ظالم حجاج بن یوسف نے ان کو بے دردی سے بے انتہا مارا، بری طرح زخمی کیا اور مار کر ان کی لاش کو مکہ کے بازار میں سولی پر لٹکا دی۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم انسان تھا، لوگوں پر بڑا ظلم کرتا تھا، اس نے بڑے ظلم کیے لوگوں پر، معصوم لوگوں پر، معصوم عورتوں کو بری طرح سے مارا ہے اس نے، اور مار کر ان کو اسی طرح سے مکہ کی بازار میں سولی پر لٹکا دیا کرتا تھا۔ تو اسی لیے اس کا انجام بہت برا ہوا تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بری طرح سے، بہت عبرت ناک موت دے کر مارا تھا، اس کی بہت بری موت ہوئی تھی۔ بے شک برے لوگوں کا، ظالم لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ برا انجام ہی کرتا ہے، بے شک بے شک۔ اور اسی مہینے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ آپ نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عبدالکعبہ سے عبداللہ رکھ دیا تھا۔
تو اس لیے آپ کا نام عبداللہ اور آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق پڑ گیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ آپ سچے کھرے انسان تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو یعنی کہ پہلی ربیع الثانی کو فرض نمازوں کا اضافہ ہوا تھا، نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ اور اسی ماہ میں تبلیغ دین کا غلغلہ ہوا تھا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اپنے اہل خانہ اور اپنی پھپھی کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ مہاجرین اور انصار میں بھائی بندی یعنی کہ بھائی چارہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور 4 ربیع الثانی 6 ہجری میں غزوہ ذکر پیش آیا تھا، جس کو غزوہ الغابہ بھی کہتے ہیں۔ اور اسی ماہ میں حضرت ابو قیس سرما بن ابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 ورس نمبر 187 نازل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کا نام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی ماہ کی 3 ربیع الثانی کو حضرت زینب بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا، جس کی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور پھر ان کو جنت البقیع میں ان کی تدفین کی تھی۔ اور 11 ربیع ثانی کو غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا تھا، جن کی ہر سال ان کے عقیدت مند بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ 11ویں شریف ہوتی ہے جو ہر سال۔ اور اسی ماہ کی 13 تاریخ کو یعنی کہ 13 ربیع ثانی کو حضرت سیدہ فاطمہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس ماہ کا بھی ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے اور اس ماہ میں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے اور ان عظیم ہستیوں کو پڑھ کے بخشنا چاہیے اور فضول کاموں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اس ماہ میں ہمیں فضول کاموں سے گریز کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور فالتو کاموں کو نہ کرنے کی اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک نے بھی گواہی دے دی اور عشاء کی اذان بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔